بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ آج کی اس نشست میں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر سکیں، کچھ دیر کو دھیان دے سکیں اور اپنے دل کے حال کی طرف متوجہ ہوں تو ممکن ہے اسی وقت اللہ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہو، اس کا اثر جو ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کی زندگی پر غالب ہوا ہو، وہی نام جو آپ کی سوچ کو ڈھال رہا ہے، جو آپ کے فیصلوں پر اثر ڈال رہا ہے اور آپ کی ڈائریکشن کو، آپ کی راہ کو متعین کر رہا ہے۔ حضرت ابن عربی نے اسے غالب صفت الہی کہے ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت انسان کی ذات کے اوپر یا اس کی زندگی کے اوپر غالب ہوتی ہے، تو اسے شیخ اکبر غالب صفت الہی کہتے ہیں۔ تو جب یہ راز کھلتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں، دھیان دیتے ہیں اور اس راز کو پا جاتے ہیں غالب صفت کو، تو زندگی کی بکھری کہانی ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ صرف دور کھڑے عبادت گزار نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی صفات کا چلتا پھرتا اظہار ہے۔ اس کے حسین نام تمہارے باطن سے جھلکتے ہیں۔ تقریباً 800 برس پہلے حضرت ابن عربی نے یہی بتایا کہ اللہ کے نام صرف ملفوظی یا مکتوبی صورت کے اندر نہیں ہیں، صرف کتابی تعریفیں نہیں ہیں۔ اللہ کے یہ نام زندہ لیونگ ریالٹیز ہیں، زندہ حقیقتیں ہیں، اور انسان، جیسے وہ میں نے پہلے بھی اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا، مرر آن دا ڈسٹ، تو انسان ایک آئینہ ہے، ایک کامل آئینہ، جس میں کیونکہ اس کے قلب کو اسماء کا کلی علم دیا گیا ہے، آپ کے ایسنس کو، تو جس میں اس قلب میں، اس کامل آئینے میں، اس میں سب ناموں کی روشنی پڑ سکتی ہے، مگر ہر شخص میں کچھ نام زیادہ چمکتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ پردہ حیا میں رہتے ہیں۔ یہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ تم جیسے ہو ویسے ہی بن گئے، تمہاری روح ایک خاص اظہار کے لیے ڈھالی گئی ہے۔ کسی میں رحمت زیادہ بہتی ہے، کسی میں حکمت زیادہ فلو کرتی ہے، کسی میں جمال، کسی میں قوت۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے اندر کون سا نام سب سے زیادہ ڈومیننٹ کر رہا ہے، کون سی وہ ایسی ایٹریبیوٹ ہے جس کی ویوز تمہارے اوپر غالب آ گئی ہیں اور تمہارے اندر سے بہہ رہی ہے۔ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ سوچیں کہ اگر تم الرحمن آپ کے اوپر غالب ہے، تمہارے اوپر اگر الرحمن غالب ہے تو تم خود بخود لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہو۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کا درد اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہیں اور کسی کی ٹوٹی ہوئی آواز سن کر رک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہی نرمی جو ہے وہ حد سے بڑھ کر آپ کو تھکا بھی دیتی ہے، مگر جب آپ یہ جان لیتے ہو کہ آپ کی فطرت رحمت کی راہ ہے تو آپ حدیں بھی سیکھ لیتے ہو، آپ کو اپنی باؤنڈریز کا بھی احساس جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ خدمت پھر عبادت بن جاتی ہے اور حساس دل آپ کی کمزوری نہیں رہتا۔ یہ جو جن دلوں کے اوپر وہ رحمت کی صفت غالب ہے، بہت اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ، تو وہ ہر
کیونکہ رحمت کی صفت غالب ہے تو ہر آہ کے اوپر، ہر فریاد کے اوپر، ہر سسکتی ہوئی آواز پر، ہر پرنم آنکھ کے اوپر وہ ہمدردی کے جذبے میں آ جاتے ہیں اور مشقت کرنے لگتے ہیں، ان کو چین نہیں رہتا. ٹھیک ہے، پھر وہ بعد میں یہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں یار وہ بڑا اتنا نرم دل ہے، اس بیچارے کے ساتھ یہی ہو جاتا ہے. تو یہ حساس دل جو ہے وہ پھر آپ کی کمزوری نہیں رہتا. جب آپ اپنی اس صفت کو جان جاتے ہیں، وہ پھر صفت آپ کو بتاتی ہے کہ اس کی باؤنڈریز جو ہے وہ کیا ہے. پھر یہ کمزوری کی بجائے آپ کی سکل بن جاتا ہے، آپ کا ہنر بن جاتا ہے. اور اگر آپ میں الحکیم کی جھلک جو ہے وہ زور پا چکی ہے، الحکیم کا اثر اور الحکیم کا نور آپ کو انگلف کر چکا ہے، آپ اس کے حصار کے اندر ہیں، تو آپ باتوں کے پیچھے بات بھی دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں نا میننگ بیہائنڈ دا میننگ، معنی کے پیچھے معنی جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. الحکیم کے اثر میں ہیں تو لفظ کے پیچھے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں، حرفوں اور لفظوں کا ربط بھی سمجھ لیتے ہیں. اور مشورہ مانگنے والے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو صحیح مشورہ دیتے ہیں. پہلے تو آپ جھنجھلاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں. جب آپ نے بہت سارے دانشوروں کو ایسے دیکھا ہوگا نا کہ وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایک عجیب سی الجھن میں ہیں کہ یار یہ ایک سادی سی چیز ہے اور یہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ جن کے اوپر الحکیم کا نور غالب ہوتا ہے. پہلے وہ جھنجھلاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں. ٹھیک ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آپ کی بصیرت رکھنا ہے یہ محض ذاتی خوبی نہیں ہے، الہی حکمت کی امانت ہے. تمہاری زبان کا انصاف اور دل کا ٹھہراؤ اسی امانت کی حفاظت ہے. مگر ایک خطرہ بھی ہے، جب غالب صفت پہچانی نہ جائے تو وہ بگڑی شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہے. قوت کا رنگ عدل بن کر اترے تو خیر ہے، مگر بے خبری میں یہی قوت جو ہے یہ دوسرے پر جبر بن جاتی ہے. وہ قوت جس نے پسے ہوئے کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور خیر بننا تھا، جس نے کمزور کی مدد کر کے قوت میں جلا پانی تھی، اگر آپ کو اپنی اس غالب صفت کا پتہ نہیں چلتا تو پھر یہی جو فورس ہے، یہی جو قوت ہے، یہ پھر جبر بن جاتی ہے.